ساڈے تواڈے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے جنہ حالات دے وچ تشریف لائے سن، اس وقت کچھ چیزاں اور معاشرے کے اندر کچھ خرابیاں بڑے عروج تے جا رہی ہیں۔ تقریر پنجابی ٹھیک ہے؟ جنہ خرابیاں نو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لیا کے ٹھیک کیتا، وہ تین وڈیاں وڈیاں خرابیاں سن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا رسالت اور نبوت دا پیغام ہے وہ مجموعی طور تے مینلی انہاں تین چیزاں تے مرکوز رہا ہے۔ سب تو پہلی چیز سی فحاشی اور قریانی، بے حیائی، یہ اس معاشرے دے وچ ٹاپو ٹاپ جا رہی سی۔ دوسری چیز سی جہالت، تسی پریشان نہ ہوئے ہو، فحاشی اور جہالت دے وچ فرق ڈھیر سارا سامنے آیا، ذہن جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے فرق ہوتے چیزاں بیان کرنے لگ پہ، اللہ خیر ہی کرے۔ نہیں، فحاشی ہوئے تے جہالت ٹھیک کو ٹھیک فرق سامنے آ جائے گا۔ تیسری چیز سی گمراہ کن شاعری، میں گمراہ کن دا لفظ نال لایا وہ کوئی وجہ ہے، شاعری جائز بھی ہوتی ہے، جنہیں آپ اپنے خطاب دے وچ ایک نقطہ مار گئے سو میں سمجھ گیا وہ نعت خان اور سن تے اے ہو ادو میں پھر بولیا بھی سن حوصلہ افزائی واسطے۔ اچھا اتنی چیزاں سی میں نے تھوڑا آگے چل کے ریپیٹ کرا گا، یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن عزیزان گرامی گزارش یہ ہے کہ یہ ساریاں اسلام جڑیاں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لیا کے کیتیاں نے، انہاں تو پہلوں آقا دا اپنا میلاد بھی تے ہویا ہے۔ چھڑا پیغام مصطفیٰ ہی سناونا تے میلاد مصطفیٰ نے ملحوظ نہ رکھنا یہ بھی ادھا دین ہے، اور صرف میلاد سناونا تے پیغام نو وسار چھڑنا یہ بھی ادھا دین ہے۔ تو سنی الحمدللہ میلاد مصطفیٰ نو بھی بیان کر دینا تے پیغام مصطفیٰ نو بھی یاد ہونا۔ یہ سارے تینے مشن یہ میں بیان کرتا ہوں، مطلب پہلوں یہ مشن لے کے آن والی ہستی دا میلاد بھی سنا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو پردہ فرمایا تقریباً 40 سال ہوئے سن۔ کتنے سال؟ 40 سال بعد ادو کا میں واقعہ سنان لگا۔ پہلے میں دسنا کتنے لکھے ہے، مسلم شریف لکھے، حدیث بھی بڑی تگڑی کتاب، نسائی شریف بھی لکھے ہے، یہ بھی سیاستہ بچوں ہے، 5ویں نمبر تے شمار ہوتی ہے، اور مسند احمد بھی لکھے ہے جو امام بخاری دے استادہ کی کتاب ہے۔ تینے حوالے مضبوط ہو گئے۔ ہوں اگے حدیث سنو، واقعہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 سال بعد، 40 سال بعد کیڑے لوگ سن؟ آخری صحابی 110 ہجری فوت ہوئے، یہ 50 ہجری حضور تو 40 سال بعد 50 ہجری بنی، ادوں کا واقعہ ہے۔ 110 ہجری آخری صحابی فوت ہوئے ہوں تو 50 ہجری میں حجر صحابہ ڈھیر سارے ہونے کے نہیں، انگنت تعداد ہے صحابہ، صحابہ دا زمانہ عروج تے جا رہا۔ اچھا ایک گل اور بھی جمع کرنا، حضور تے 40 سال بعد صحابہ کثرت نال موجود ہیں، ایک گل تے سمجھ آ گئی،
آخری صحابی 14 ہے ابو طفیل رضی اللہ عنہ تے 50 ہجری تے ڈھیر صحابی موجود ہیں۔ ایک چیز اور شامل کرنی ہے کہ حضور کے 40 سال بعد جنہ صحابہ دیا اولاداں حضور کے وصال تو دوجے دن بعد پیدا ہوئی ہیں 40 سال بعد وہ ایک دن گھٹ 24 سال دے 40 سال دے ایسا کتنے سال چلو 39 سال دے لال انہی کی عمر تے انہاں دی بھی ایسی تے 39 سال دا بندہ بچہ تے نہیں ہوگا وہ ادھے تو زیادہ عمر لگائی بیٹھا ہوگا۔ اچھا جڑا وہ 40 سال دا بندہ ہو گیا سی وہ دے پتر بھی 15 سال دے ہوں گے 40 سالہ بندہ ہوئے تو وہ پتر 10 15 20 سال دا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میں تو نقشہ دسیا ہے کہ 40 سال بعد دنیا کے کیڑے کیڑے بندے موجود سن۔ کثرت نال صحابہ دیاں اولاداں 40 سال نو پہنچی ہوئی ہیں اگوں انہاں دیاں اولاداں بھی 10 15 20 سال دیاں ہو چکیاں سی۔ یہ کوئی مبالغہ تے نہیں واضح گل ہے نا۔ یہ زمانہ سی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی سی اور اتوں حضرت امیر معاویہ تشریف لے آئے۔ سلام دعا تو بعد انہوں نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ سارے جواب دیتا جلسنا نذکر ربنا ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بہ۔ اسی اس وقت بیٹھے ہیں کہ اسی اللہ دا ذکر کریے۔ جلسنا نذکر ربنا اپنے رب دا ذکر کرن بیٹھے ونحمدہ اور اس کی حمد اور شکر ادا کرنے واسطے بیٹھے۔ دو کم اللہ دا ذکر کرن بیٹھے ہیں اللہ دا شکر کرن بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ علامہ ہدانا للاسلام جس نے سنو مسلمان ہون دی ہدایت بخشی ومن علینا بہی اور اے دے ذریعے ساڑھے دے احسان کیتا ومن علینا بہی اے دے ذریعے کہ دے ذریعے پچھوں گھر اسلام دی ہو رہی ہے۔ ہدانا للاسلام ومن علینا بہی سانو مسلمان ہون دی اسلام کے ذریعے ساڑھے دے احسان کیتا مسلمان ہون دی ہدایت دیتی اور اے دے ذریعے احسان کیتا۔ اے دے ذریعے تو مراد اسلام دے ذریعے یہ بھی ٹھیک ہے اور اے دی ضمیر ایک اشارہ کہہ دیتا ہوں اگر نبی پاک اور تو ہو جائے تو نہیں ٹھیک ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب دے ذریعے سارے پہ احسان کیا۔ یہ تائید اگے آ رہی ہے تجھے آنکھوں کے گل ہے تو کو بندی دی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنیا نا کہ اے پہ گل کرتے ہیں کہ اسی اللہ دا ذکر کرنے واسطے بیٹھے ہیں کہ اللہ دا شکر کرنے واسطے بیٹھے ہیں جس نے سارے مسلمان ہونے کی ہدایت دیتی اور سارے تے یہ ذریعے احسان کیتا۔ آپ نے فرمایا تسی اللہ کی قسم چک کے آخ دو اسے کام واسطے بیٹھے ہو؟ سارے صحابیاں قسم چک کے آخیا اسی اسے کام واسطے بیٹھے ہو۔ آپ نے فرمایا میں تھوڑے کو قسم اس واسطے نہیں چکائی کہ تسی جھوٹ بولے ہو، میں قسم اس واسطے چوائیے کہ جویں تسی آج بیٹھے سو تو اتوں میں آیا اس سے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے دے وچ ایک باری سارے صحابہ بیٹھے سن اتوں حضور تشریف لے آئے۔ حضور نے سانو پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ اسی عرض کیتا یا رسول اللہ یہی لفظ اسی بولے سی جلسنا نذکر ربنا ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا۔ یا رسول اللہ اسی اللہ دا ذکر تے شکر کرنے واسطے بیٹھے ہیں جس نے سانو مسلمان ہونے توفیق بخشی اور تہاڈے ذریعے ساڈے تے اللہ نے احسان کیا۔ ایتھے صاف حضور دا ذکر ہے تہاڈے ذریعے احسان فرمایا۔
ومنا علینا احسان کیتا ساڈے تے آیت پڑھو نا قرآن دی لقد من اللہ علیہ اللہ نے مومنہ تے من اور احسان کیتا ہے جو اللہ نے اپنا رسول کہیا ہے قرآن کے اندر اللہ نے نبی بھیج کے من اور احسان کیتا ہے اور اے حدیث پہ دستی ہے کہ یا رسول اللہ تو انو اللہ نے بھیج کے ساڈے تے من اور احسان کیتا ہے اسی کو شکر ادا کرنے واسطے جمع ہو کے بیٹھے سبحان اللہ ہن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی اللہ دی قسم چک کے کہتے ہو اسی اس سے کم واسطے بیٹھے ہیں تمام صحابہ نے قسم چک کے آکھیا یا رسول اللہ اسی اس سے کم واسطے بیٹھے حضرت امیر ماغی رضی اللہ تعالیٰ نے اصل چ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو بعین ہی دہرایا سی سبحان اللہ صحابہ دا طریقہ سی حضور دے الفاظ تو سجدے کھبے نہیں سی ہوندے تھوڑی اتنے توجہ کرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم میرے سارے صحابہ ہدایت دے ستارے میں جس ایک دن بھی آنکھیں لگو گے تو انہوں ہدایت ملے کوئی صحابی ادھے منہ نال بھی آنکھ دے رہے کہ میں محفل میلاد سجائی بیٹھا ہاں ساڑھے واسطے حجت اور دلیل کافی ہے اور ایتھے تھے صحابہ دا مجمع موجود ہے مسجد بھری ہے اور بھری مسجد چھڑی زبانی نہیں پہ آخری اللہ دی قسم چھوٹے پہ آخری اور اللہ دی قسم سکی نہیں پہ چھوٹی نبی پاک کے سامنے پہ چھوٹی ہے صحابی بھی ہوئے ایک بھی نہ ہوئے مجمع ہوئے اور مجمع بھی عام جگہ نہیں اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہوئے تے نبی پاک بھی کول موجود ہون تے قسم چک کے سارے صحابہ پہ کہندے ہون کہ اس حضور دے آمد دی خوشی منانے واسطے اللہ دا شکرانہ ادا پہ کردے ہیں مسجد میں مل کے بیٹھے ہیں اس تو بڑا میلاد مصطفیٰ دا ثبوت نہیں ہو سکتا صحابہ کرام دا اجماع قسم چک کے قرآن دی نص دے برابر ہے اجماع صحابہ قولی اجماع علماء نے سمجھ آ رہی ہے ایک اجماع فعلی ہوتا ہے ایک قولی ہوتا ہے قولی خدا دے بندے ہو ایک صحابی قول کرے تے باقی سارے او دی تعریف کر چھڑن تاوی اجماع ثابت ہے کہ سارے صحابی بول کے چھڑا بول کے نہیں قسم چک کے بیان دے رہے ہیں کہ اسی میلاد مصطفیٰ دی محفل سجائی گئی تھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تہاڈے کول قسم اس واسطے نہیں چکائی کہ تسی جھوٹ بولیا ہوئے گا میں اس واسطے قسم چکائی ہے کہ میرے کول جبریل آئے ہیں تے او پیغام دینا ہے کہ اللہ فرماندا ہے اے میرے نبی تہاڈے امتی تہاڈے آن دی خوشی وچ سارے رل کے بہ کے میرا ذکر تے شکر پہ کردے نے میں اللہ تعالی عرشاں دے تے فرشتیاں دی محفل دے وچ انہاں دے اس بیٹھن دی وجہ تو فخر پیا کرنا سبحان اللہ دوبارہ یاد کرا دیں حدیث مسلم شریف نسائی اور مسند احمد تھے سبحان اللہ ہن دسو سانو فون آندے نے میسج آندے نے تحریراں پڑھن نوں ملدیاں نے کہ میلاد اللہ سے ثابت کرو حضور سے ثابت کرو صحابہ سے ثابت کرو تابعین سے ثابت کرو انج ہی ہوندا لو جی ایک کو حدیث تے میلاد مصطفیٰ اللہ کو ثابت جے جبریل کو ثابت جے حضور کو ثابت جے صحابہ دے بھرے مجمع کو ثابت جے صحابہ دیاں اولاداں کو ثابت جے انہاں دیاں اگوں اولاداں کو بھی ثابت سبحان اللہ سبحان اللہ میں طالب علم دی حیثیت نال اتنا مطالعہ کیتا ہے میلاد مصطفیٰ دے اوپر اتنی مضبوط دلیل میں اور کوئی نہیں دیکھی سبحان اللہ استوا بھی ثابت کرنا ہے نا کوئی فرضیت ثابت نہیں کرنے کی قرآن دی نص چاہیے ہوئے
بالتصریح اگر کوئی دلیل قوی ترین ہے اس موضوع کے ہوتے تو صراحت اعتبار نہ کہ اتنی اور کوئی دلیل تصریح دیدال موجود نہیں ہے. ویسے آپس میں بیٹھ کے سوچتے رہو یہ حدیث سنی سنی نہیں میں اپنے گھٹ کیوں بیان ہوتی رہی ہے وہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کوئی سیاست ہونی ہے. حالانکہ یہ حدیث بہت زیادہ بیان ہونی چاہیے یہ ہون لگی دے بیان ہو 1.5-2 سال تو وہ کوئی وجہ ہے وہ سمجھدار لوگ آپ ہی سمجھے ہو. سانوں کو پرابلم ہوئی ہے سارے بیڑیاں کہ میلاد مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ جیسی عظیم چیزاں ثابت ہوندیاں تے ہون نہیں ہوندیاں تے نہ ہون اسی راوی دا نام نہیں لینا وہ سانوں خار ہے جس راوی دا اس راوی دا نام نہیں لینا. شان مصطفیٰ چھپ دیے تو نہیں چھپے تو چھپائے گا تو رب تعالیٰ نہیں چھپنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اختصار دے نال میں میلاد دے اوتے نہایت قوی دلیل پیش کی تھی. ویسے اس دلیل تے بھی ذرا غور کرنا پڑے گا. صحابہ کرام رل کے بیٹھے سی تے کی پہ کرتے سن اسی وہ کرتے جلسنا نذکر ربنا اسی اللہ دا ذکر کرن بیٹھے. سبحان اللہ. میلاد مصطفیٰ دی محفل دے اندر اللہ کا ذکر کرنا سنت صحابہ ہے. سبحان اللہ. نام رکھو محفل میلاد تو اس دے وچ ذکر مصطفیٰ بھی ہوئے تو ذکر خدا بندی بھی ہوئے تاکہ سنیت توازن دے نال سامنے آئے. اللہ تعالیٰ سانوں بہنگے پن تو بچائے. اسی توحید دے بھی قائل ہاں تے رسالت دے بھی قائل. یہ سارے پہلو نے جہے اسی کمزور چھکے سانوں اپنے بندیاں آپ سمجھایا کہ آرام نال سمجھایا دوجیاں سمجھاؤنا ہے تو انہیں سانوں لطرا نال سمجھاؤنا ہے پھر کام خراب ہوئے گا. اپنے کو سمجھ لینا بہتر ہے. پیار نال سمجھا دیں. ہم تھوڑا آگے چلو. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کی ہوں وہ 3 فسادات آقا تو پہلے دنیا پھیل چکے سی عرب دے خطے دے وچ پھیل چکے سی انہوں نے میں دہران لگا. پہلا نقص فحاشی دوسرا جہالت اور تیسرا گمراہ کن شاعری. تسی دوہراؤ تاکہ میں تسلی ہو جائے گا. تسی میرے نال فحاشی جہالت اور گمراہ کن شاعری. ہوں ذرا گفتگو تھوڑی جی علمی شروع ہونے لگی. گھبراؤ گے تکو نا ایتھوں تسی گھر جاؤ تے تسی منجی تے سو تے سوچو بھی اج اسی مسیتوں کی سمجھ کے آئے ہیں. اگر ضمیر آکھے کہ دین سکھ کے آیا تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کوئی اوکھی گل آئے تو میں سوکھی بنا کے انشاءاللہ تمہیں کول کال کے پیا دیا گا سوکھی بنا کے پیش کر دیا. تو مسجد دے وچ دین سکھنے واسطے آن والا بندہ طالب علم بن کے بیٹھے علماء تو علاوہ تو وہ گلا سکھ کے گھر جائے تو ایک اچھا مشن ہے جب لے کے آیا اور اتھوں کچھ کھٹ کے کر گیا. پہلی چیز میں کی تھی فحاشی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا دے ظاہری طور تے جلوہ افروز ہون تو پہلوں فحاشی دا اے عالم سی کہ عرب دے لوگ کعبے دا طواف ننگیاں ہو کے کرتے. ہاں جی فحاشی چوٹی دی فحاشی ہوئی کہ تفسیر ابن جریر دے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قول ارشاد فرماتے ہیں کہ انہاں دا طواف کعبے دا ایک ہوندا سی کہ ننگیاں ہو کے طواف کرنا سیٹیاں مارنیاں تے تاڑیاں مارنیاں. میں کتاب دا حوالہ دیتا ہے سند ٹھیک ہے بالکل. اور یہ قرآن بھی مذکور ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیۃ.
کعبے دے طواف کی کرتے سن، سیٹیاں مارنا تے تراڑیاں مارنا، یہ انہاں دا کعبے دا طواف ہوتا ہے۔ یہ سورۃ انفال ہے، آیت نمبر 35 لو جی جڑا کعبے دے پھر چکر لان لگیا سیٹیاں مارے، یہ بے حیائی ہے کہ نہیں؟ تراڑیاں مارنا بے حیائی ہے کہ نہیں؟ ننگے ہو کے طواف کرنا بے حیائی اور فحاشی اور یعنی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صورتحال آقا نے یہ غلطیاں آگے درست کی۔ اس تو بعد فحاشی کا یہ عالم سی کہ شراب اور جوا چوٹی تے جا رہے سن، عروج تے جا رہے سن۔ اور تسی سمجھتے ہو کہ شرابی بندے نے شراب پیتی ہے تو پھر پتہ کون نہیں لگتا، گال کڈن دا شیر ہوئے گا، ہتھی پہ جان دا شیر ہوئے گا، اور بعض اوقات اتنا زیادہ نشہ ہو سکتا ہے کہ دھی بہن کی شناخت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ بے حیائی ہے کہ حدیث ہی چاہتا ہے، حدیث بزرگ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، مشکات حدیث رزین دے حوالے کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر الجماع والاسم، شراب تمام گناہ تے بدکاریاں دا مجموعہ ہے۔ اس کے نتیجے میں بندہ ہر برائی کر گزرتا، پتہ نہیں چلتا۔ ایک اسٹاپ شراب پینا فحاشی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور اس کے بعد جوا، یسألونک عن الخمر والمیسر، قرآن تھا محبوب تاڑے کو پوچھتے ہیں شراب دا کی حکم ہے تے جوے دا کی حکم ہے۔ یہ پہلے چلتے آ رہے تھے اور جوے دا یہ عالم ہوتا سی، وہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں روایت کرتے ہیں کہ جوا کھیلن لگیا جوے باز آدمی، یہ آج بھی ہوتا ہے کیونکہ جوا کھیلنا تے پیسہ لا دیتا، وہ موقع زیور لا دیتا، وہ موقع مکان لا دیتا، سب کچھ موقع زنانی لا دیتی۔ زنانی جوے چ ہار کے آ جانا بے حیائی کی انتہا ہے کہ نہیں؟ بڑا مشکل ہے فیصلہ کرنا کہ کعبہ دا ننگا طواف چوکھی بے حیائی ہے یا زنانی ہار کے آ جانا اس کو بڑی بے حیائی ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، دو میں چوکی دیا بے حیائی۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ تو یہ ہوتا سی، اس سے اپنے ذریعے صحیح سند نال گل موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جوا کھیڈنے لگا زنانیاں ہار کے آ جاتے ہیں۔ یہ میں بے حیائی کے بے شمار قسمت کو سامنے رہا، اتھے تک بے حیائی سی صحیح بخاری کے اندر کتاب النکاح دے وچ حدیث موجود ہے، باب جنا لا نکاح الا بولی، یہ عنوان ہے، وہ دے تحت حدیث ہے کہ اس زمانے دیاں فحشہ عورتاں، بد کردار عورتاں اپنے مکانہ دے دروازیاں دے اتے کن ینصبن لا ابوابہن رایات تکون علما، اپنا گھراں دے دروازیاں اتے جھنڈے لاندیاں سن کہ اس چیز دی علم ہوندے سن، نشانی ہوندے سن کہ 2 نمبر عورتیں آ جائیں۔ اے حدیث بخاری سے اگلا یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلوں کا زمانہ اس کے اندر بے حیائی اس عروج کے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساریاں چیزیں دی نفی فرمائی، عورت کو نکاح دا پابند کیتا، نکاح تو علاوہ ہر چیز منع کر دیتے، شراب کو منع کیتا، جوئے کو منع کیتا، فحاشی دے اڈے کھولنے کو منع کیتا، لوگوں کو حیا دیتا، عورت کو پردہ دیتا، عورت کا سر کجیا، اور حیا دے بارے ارشاد فرمایا کہ الحیاء ایمان کلہ، حیا مکمل ایمان دا نام ہے، جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں۔ تھوڑی درد نال اس پاسے توجہ دلاواں، دیکھو نا دین سکھن آیا، سوچنا یہ ہے کہ کدھر ایک اسی ساری چیزیں دوبارہ تو نہیں زندہ کر رہے، سانو اسلام اور سنت کو زندہ کرنے کا حکم سی، اسیں کدھر سنت دی مخالفت، اسلام دی مخالفت، دین دی دشمنی، پرانے کفر کو دوبارہ تو نہیں زندہ کرنا شروع کر دیتا۔
عزیزان گرامی ساری محفلیں اسی یہ بیان نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جنہ محفلوں دے وچ صرف اور صرف جنت دیاں خوشخبریاں دتیاں جاندیاں ہون تے جہنم تو نہ ڈرایا جاتا ہوئے، جبکہ ایمان خوف اور امید کے درمیان بھی ہوئے، اور خدا تو بے خوف ہو جانا کفر ہوئے، اور خدا تو مایوس ہو جانا بھی کفر ہوئے، تے دونوں چیزاں بجت وقت بیان نہ کیتیاں جان۔ امام غزالی فرماتے ہیں جنہ محفلوں میں صرف جنت دیاں خوشخبریاں دسیاں جاندیاں ہون، دوزخ تو نہ ڈرایا جاتا ہوئے، اوتھے شیطان نوں جان دی کوئی لوڑ نہیں۔ اوتھے تے شیطان دا کام ہو رہا ہے آلریڈی، وہ دی ڈیوٹی تو اسی آپ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو العلا ایک تابعین ہے، بخاری کے اندر قول موجود ہے کہ لوگی یحبون ان یبشروا بالجنت علی مصابیح اعمالہم، لوگی چاہتے ہیں کہ برے عملوں کے باوجود انہوں نے جنت کی خوشخبریاں دکھایا جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا مُبَشِّرًا لِمَنْ أَطَاعَهُ وَمُنذِرًا لِمَنْ عَصَاهُ، حالانکہ اللہ نے اپنے محبوب نو اونا لوگوں نو جنت کی خوشخبری دے کے بھیجا جڑے انہوں نے حضور دے آنکھیں لگن، اور اونا نو دوزخ تو ڈران والا بھی بنا کے بھیجا کہ حضور دے آنکھیں نہ لگن۔ یہ دونوں چیزیں کٹھی ہوں گی۔ ایک چیز مکمل ہوئی فحاشی اور اس کا رد جنہا آقا نے آکے کیتا۔ دوسری چیز کیڑی سی ذرا جو جہالت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلوں جہالت دا اے عالم سی کہ کسی دے گھر دھی جم پاؤندی سی تے وہ دے متھے تے وٹ پہ جاتا سی، منہ دے باہر ڈھیندا سی۔ دھی جم پاؤنی تے زنانی نو کٹ کڈنا، اس نال رینج ہو جانا، تقدیر نال ناراض، بیوی نال ناراض، اپنے آپ نال ناراض، جمن ہونے والی بچی نال ناراض، حتیٰ کہ بعض اوقات اس کو زندہ دفن کر دیتا جاتا ہے، جیوندی دفن کر دیتی جاتی سی۔ ایک کدے آئی ہے جس گھر دھی جمے گی اس گھر کا جمائی بھی ہوئے گا، جس گھر کا جمائی ہوئے اس گھر سے غیرت نہیں ہوتی۔ یہ انہوں لوگوں کا فلسفہ سی جس میں آپ کے حضور نے ختم کیا۔ سب جہالت ہے، جمائی نہیں ہونا چاہیے، جمائی ہونا گال ہے۔ آقا نے اس جہالت دی نفی فرمائی، اور قرآن نے اس سے بے یار و مددگار بچی بھی احمد نوٹس لیا، اذا الموعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، قیامت دن پوچھا جائے گا زندہ دفن کیتی جان والی بچی، میری بندی تینوں کیڑے گناہ دے بدلے زندہ دفن کیتا گیا سی، کیوں قتل کیتا گیا سی، تو کی کیتا سی؟ اور جڑے زیادہ محتاط لوگ سن اس زمانے میں، وہ بچے تے کی بچیاں نو بھی بچیاں تے کی بچیاں نو بھی مڑیاں نو بھی پیدا نہیں سی ہونے دے، اولاد تھوڑی ہونی چاہیے، مار دو۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے اولاداں نو بھوکیاں ہو جان دے ڈر تو قتل نہ کرو، بھوکیاں ہو جان دا ڈر، اس ڈر تے رازق اللہ ہے جس نے جڑا روح دنیا تے کلیا اس کا رزق وہ دنیا تے آن تو پہلو اللہ نے لکھ دیتا ہے۔ اصل کی شروع کیتے ہیں نال نال احساس دلانا چاہوں، تیاں نو میراث نہ دینا ساڈا کام، بچے جمنے نہیں دینے، خاندانی منصوبہ بندی کرنا ساڈا کام، بچے خوشحال کرانا۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاداں نو بھوکیاں ہون دے ڈر تو قتل نہ کرو، یہ ترجمہ یہ نہیں پڑھتا کم بچے خوشحال کرانا، کہنا ادھروں پڑھو ادھروں پڑھو، الفاظ تو ہیر پھیر ہی ہے نا، مفہومات کی گل ہو رہی ہے، وہی جہالت والی گلاں دوبارہ، اور بڑے بڑے محکمے کی سپانسرشپ اور تعاون دے نال کام چل رہے ہیں۔
ہے سب جہالت دا زمانہ جہاں سے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر. بچیاں کی میراث دین تو اج بھی پاکستان کے بے شمار علاقے خطرہ اندر. تی دی میراث قرآن نے مقرر کیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن او دین دیتا ہے. پتر دا حصہ قرآن دے وچ بیان نہیں ہویا اور تی دا حصہ قرآن دے وچ بیان ہویا. سبحان اللہ. پتر دا مخصوص اور مختص حصہ کہ اتنے بٹے اتنے اس کو ملے گا نہیں. وہ تی تے پتر کٹھے ہوں تو ریشو بیان ہوئی ہے. لیکن تی دا حصہ جنہیں قرآن نے بیان کیتا ہے نہ لے کے انجا پتر دا حصہ بیان نہیں ہویا. تھوڑے جب اہل علم واسطے عرض کر دینا کہ تی ذوالفروز اچھے اور پتر اسبات اچھے دوجے نمبر دے وارثاں چے. 13 رشتے دار ہوندے نے کہ ذوالفروز ان دا حصہ قرآن نے بیان کیتا ہے. انہاں چ پتر کوئی نہیں. میاں بیوی اماں ابا دادا دادی نانی دھی پوتری سکی بہن پیو چو سکی تے ماں چو سکی 3 بہناں ہوئیاں تے اخیافی بھائی ماں چو سکا بھرا 13 رشتے دے جڑے ذوالفروز نے. میاں بیوی اماں ابا دادا دادی نانی دھی تے پوتری 3 بہناں تے اخیافی بھائی 13. یہ سارے قرآن انہوں کے حصے بیان ہوئے ہیں. تسی دوبارہ میرے کو سن لیا انہوں نے پتر دا نام کو نہیں. تے اسی دھی نو چک کے باہر مارے ہوندا ہے اور انہوں کوئی شے نہیں دیندے کہ بہانہ کی ہے. انہاں جہیز لینا ہوندا ہے. انہاں ساری زندگی لینا ہوندا ہے. انہاں عید ولینا لینا ہوندا ہے. یہ جدوں گھر آن پہ کے تو لے ہی جاندیاں نے سر تے ہاتھ بھی رکھا کوئی سوٹ کچھ 100 50 500 1000 لے جاندیاں نے. اے تو پانے تو دے نا. تیرا اللہ تعالی کے رسول نے حکم دیتا اس کی تابع داری کر. اللہ نو تیرے اینا عطاواں دی کوئی لوڑ نہیں. جڑا شریعت نے حصہ مقرر کیتا کیتا او دے حوالے کر. رزق اللہ دے حوالے ہے او دے ذمہ ہے. کوئی جی حالتاں کرنے کی لوڑ نہیں. حدیث چاہتا ہے ان الرزق ليطلب العبد كما يطلبه اجله. رزق بندے نو انج تلاش کرتا ہے جویں موت اس کو تلاش کرتی ہے. یارو ساڈا اللہ دے تے بھروسہ اور توکل اللہ کریم اپنے محبوب دے صدقے کامل فرما دے تو پھر کچھ گلاں کچھ حرکتاں پھر مذہبی کاماں واسطے تقریراں واسطے نعت خانے واسطے اس محکموں کا پھر سارے جو ختم ہو جائے گا. تیرا رزق تیری تلاش اچے انج پیا ڈھونڈدا جویں تینوں موت پئی ڈھونڈدی ہے. موت بندے نوں نہیں چھڑدی. رزق کو بندے نوں نہیں چھڑے گا. کول اپڑ کے رہے گا. تینوں گھٹیا حرکت کرن دی لوڑ کیڑی ہے. دین بدنام کرن دی لوڑ کیڑی ہے. داڑھی بدنام کرن دی لوڑ کیڑی ہے. مدرسہ بدنام کرن دی لوڑ کیڑی ہے. اپنے مشائخ نوں بدنام کرن دی لوڑ کیڑی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نوں داغدار کرن دی لوڑ کیڑی ہے. تیرا لکھیا تن لب کے رہنا. سبحان اللہ. تو دین دی تبلیغ کر. رزق تیرا اللہ دے حوالے ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ جہالت کا زمانہ سی. یہ میں گلاں کہ جہالت کا نہیں اس زمانے جہالت یہ گلاں کا دستا ہوں جنہاں دی آقا نے آپ کے اسلام فرمائی. تھوڑا آگے چلو. جہالت کا یہ عالم ہوندا سی کہ لوگ کی کتاباں بڑیاں کڈاندے سی. سادے اج کل زبان بہت زیادہ عروج تھے خاص طور سے عورتاں ایک پیچھے ہٹ گئی ہیں. کتاب کڑھائے بغیر رہ نہیں ہیں. ہاتھ رکھو جیم دے ہاتھ آئے اور جیم دے تھلے پڑھو. اتنے گلاں وہ لکھیاں ہوندیاں نے جہڑیاں بالکل کامن ساجیاں گلاں وہ بھائی ہر بندے دے گاٹے فٹ ہو جاندی. صاف سمجھدار آدمی کو پتہ چل رہا ہے کہ چال بازی ہے. تھلے لکھا رہے گا آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی بندہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور ایک ہر بندے کا کوئی کسی نہ کسی غلط فہمی ہوتی ہے. زنانی دے سیدھا آکھنا اے میری ننان دی گل پئی اور ہے ہی کوئی وہی میرے پیچھے پئی. یہ دھندا چل دھندا ٹی وی والے کہڑے بیچارے بس فنکار ٹی وی تے فنکاری شروع
اللہ کریم ہدایت عطا ہوں میں ایک حدیث سناؤں ہجے تک بھی میں گل کی عاملہ کے بارے بچوں کئی بندے سوچی پہ کہ کوئی عامل بیٹھے ہوئے جہے نہیں وہ آپ ہی سوچی پہ کہ یار یہ ایڈیاں ماڑیاں گلاں نہیں میری کو شمع شبستان کا رضا پہ وہ حیران ہی بڑے ہونا وہ جو کچھ ہے وکری گل ہے وہ اچھیاں گلاں بھی ہونے ذرا پڑھ کے دیکھو وہ ایک وکری بحث ہے وہ تو نہیں جانا میں ادھر جا رہا ہوں میں صرف تھوڑی غلط فہمی دور کرنے واسطے گل کرتا ہوں میں تمہیں حدیث سنا لگا حدیث بھی چاہتا ہے اچھا حدیث لکھی کتنے پہلے یہ دس بخاری شریف بخاری سے کہڑے پاس ہے بڑی سوکھی ڈھونڈ لو گے بخاری کے بالکل آخر تک پہنچ جاؤ چھکڑیاں 2 حدیثاں چھڑ دو اس تو پہلی حدیث ہے لاسٹ 3rd حدیث سوکھی ڈھونڈ لو گے یہ حدیث اتنے نہیں ہے اور کئی مقامات کے لیے 3200 نمبر حدیث بھی ہے ادھوں بھی پہلے ہے اور کئی مقامات ایک کو حدیث بیان ہوئی ہے امام بخاری نے یہ حدیث انگنت جگہ سے لائی ہے حدیث کس طرح ہے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اے جی کاہن ہوندے عراف انہوں کاہن اور عراف کہتے ہیں انہوں نے بارے آپ کی ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا لیسو بشیئن لیسو بشیئن پنجابی ترجمہ کرنا اے شے جہان دی کوئی بالکل صحیح ترجمہ ہے پھر انہوں نے عرض کیتا یا رسول اللہ ایک کئی گلاں انج کردے نے بالکل غیبی گل صحیح دس دے پوشیدہ گل دس دے یہ کی وجہ ہاں جی یہی گل سانو تنگ کر رہی سی حضور دے اتنے سوال ہوا اور کتاب کے لیے بخاری شریف چھکڑیاں 2 چھڑ کے پہلے سوکھا والا ہے یہ ویسے مہور بھی ہمارے دسیا مسلم سی بھی ہے متفق ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انہاں لوکاں جن پھسایا جن پھسایا وہ اتنے جانا ہے فرشتے اتوں تھلے آ کے آپس کے غیب جی گلاں آئندہ کے پروگرام پہ ڈسکس کرتے ہوں تے انہوں نے نیڑے جا کے کن دھر کے سنتے کوئی نہ گل کے پلے پی جاتی ہے فرشتہ کا ادھر دھیان ہوتا ہے تو آگے لائے کچھ پیچھے نستے ہیں انہوں بجا کر دیں اتوں وہ اتوں نستا ہوا تھلے ہوتا ہے فَيُقَرْقِرُ فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ اور جن اتوں نس کے اوپر غیبی گل چوری کر کے تھلے آ کے اپنے ولی دیاں کناں دے وچ کڑ کڑ کردا ہے جویں ککڑی کڑ کڑ کردی ہے فَيَجْعَلُ فِيهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ وہ اگوں اپوں دے 100 جھوٹ ہور رلا لیندا ہے عوام دے کے پیش کرتا ہے یہ دھندا چل جاتا حدیث سمجھ آ گئی کہ اگر اسی یہ کام دوبارہ نہیں شروع کر دیتا جنہ چیزوں حضور نے ناپسند فرمایا جنہ دی آ کے کریکشن کی ہے صحابہ دی اصلاح کی ہے سوالوں دے جواب دیتے ہیں دسیا کہ عامل ہور ہوتا ہے کہ کامل ہور ہوتا ہے سبحان اللہ عامل بھی وظیفہ کرے گا کامل بھی وظیفہ کرے گا دونوں جب روزہ کا موقع آ جائے کامل کہے گا تم جا اللہ دے والے میں تیرے واسطے کو نہیں پڑھیا وہ موقع چلا جائے گا دعاواں دیتا جائے گا تو میں آزاد کیتا اللہ تینوں آزاد کرے تے عامل کہے گا اتنے بیٹھا جب میں چلا رگڑنا تو آ جانا جہاں کام اکھاں کرنا ہے انہوں پھنسا کے رکھنا ہے عامل لوگ اکثر اپنے موقع کے ہاتھوں مرتے ہیں تو سن میں حدیث والی تو ایک گل پر غور نہیں کی تھی
فی اوزن ولیہ ککرکرۃ الدجاجۃ، وہ جن اتوں واپس آ کے اپنے ولی دیا کناں دے وچ کوڑ کوڑ کرتا ہے. میں لفظ ولی بولیا ہے. اکثر عامل اپنے آپ کو ولی ظاہر کر رہے ہیں اور ساری عوام انہوں نے ولی من دیندی ہے. اور حدیث پہ دستی ہے کہ وہ اللہ دا ولی نہیں ہوندا، وہ اس جن دا ولی ہوندا ہے. اللہ دا ولی اور ہوندا ہے تے شیطان اور جنات دا ولی اور ہوندا ہے. اللہ دا ولی کامل ہوندا ہے اور شیطاناں تے جنات دا ولی عامل ہوندا ہے. یہ وہ کتاباں پڑھ کے بس زنانیاں اکثر وہ کتاب پڑھائے بغیر رہتی نہیں. زنانی میں یقین ادو آتا ہے جدو واقعی تمہیں جادو ہے بڑا پرانا، یہ علاج بھی میرے تو سوا کسی کو نہیں، بکرا لگ رہا ہے. ہوں انہیں کہنا وہ بڑا پکا بندہ اور بڑا ٹھیک علاج انہیں دسیا. گھر والے جا کے چڑھائی کر لی کٹ بکرے کے پیسے، وہ بیچارہ مرتا پھرتا جب گھر چ چلانا ہوا عزت بچانے واسطے انہوں کو 8-10 ہزار کر دیا. اللہ کریم جل شانہ سانوں بھی ہدایت دے، ساڑیاں زنانیاں بھی ہدایت دے، اللہ انہاں آمڑاں بھی ہدایت دے. یہ میں کیڑی چیز پہ دستا ہوں، تفصیل کیڑی چیز دی جا رہی؟ جہالت. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلوں سود بڑا زور دے سی، قتلاں دے بغیر نسلاں تک چلتے سی، کئی قبائل اور خاندان تباہ ہو چکے سی. یہ سب جہالت دے گئی. قرآن دیتے ہیں ساری گلوں کا ذکر موجود ہے. جن نے ایک بندہ مارا انہیں ساری انسانیت کو مارا. جن نے سود کھادا انہیں اللہ کے رسول سے جنگ کی تھی. قرآن کی آیت ہے، میں اختصار والا جگہ نہیں جا رہا. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبارک میں آخر پہ خطبہ دیتا، اس خطبے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہالت دے زمانے دے تمام سود ختم نے. سب تو پہلے میں عباس بن عبد المطلب دا سود معاف کرتا ہوں. آپ عمل کر کے دسیا جہالت دے زمانے دیا تمام قتل دیا لڑائیاں تے ویر سب ختم نے. اور سب تو پہلے میں ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب دا خون معاف کرتا ہوں. حضرت ربیعہ بن حارث کے بچے چھوٹے تھے، کسے مار سکتے تھا. میں سب تو پہلے میں اپنے خاندان دا خون معاف کرتا ہوں، سب تو پہلے میں اپنے خاندان دا سود معاف کرتا ہوں. علی کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. مسلم سے بھی حدیث. خبردار جہالت میں تمام رسماں آج میرے قدموں کے تھلے دفن ہو چکی ہیں. لفظ جہالت بولیا حضور نے، پتہ چلتا ساری چیزیں جہالت دی. سود کھانا جہالت، قتل و غارت کرنا جہالت. اور اج کی ہو رہا ہے؟ سود علم دے نام سے لیا اور دیتا جا رہا ہے. مولویوں پتہ نہیں یہ بیچارے کی سمجھا، یہ تانے دیتے نہ دے، یہ ماڈرن نہیں ہوتے، یہ میں جدید دور میں انتقال کرنا پتہ ہی کو نہیں. عزیزان گرامی، دنیا دی ہر نئی چیز اچھی ہو سکتی ہے لیکن دین وہی اچھا ہے جو پرانا ہو. دین جتنا پرانا ہے اتنا اچھا ہے. یہ نئے نئے دین لے کے اٹھنا ہے تو اللہ تعالیٰ سانو بنا دے. نئی نئی تحقیقات، جدید تحقیق، فلسفے کا لفظ نال لا دیں گے. ہوئے گا میرا ہی بونگا جو جہان کی بات کی کھال اتاری گئی. حدیث میں ہلاک المتنطعون، بات کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے. صاف تصریحات جو موجود ہیں، ایڈیاں باریکیاں جان بھی کری جاؤ گے، اتنیاں باریکیاں جان کے بندہ اینگلی ٹوٹ پہ عوام کو نہیں پتہ چل رہا، تو اینگلی ٹوٹ پہ عوام کو نہیں پتہ چل رہا. بولے ہوتے دین سادہ سادہ پیش کرو. قولوا قولا سدیدا. ایک باری یمن تو دو خطیب آئے، تیسرے خطیب مدینہ شریف کے سامنے. انہوں کا لقب یہ ہے خطیب النبی. ترائے
خطیب سن تنہوں نے خطاب کیا، عوام نے بڑا پسند کیا. مسند احمد حدیث موجود، سند صحیح ہے، ویسے 2 جگہ سے مسند احمد. خطاب بڑا ٹیکس، تینوں خطیبوں کا خطاب پسند کیا گیا. آخری خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا بقولکم. حضور نے وہ تینوں خطاب جڑے سب نے پسند کیتے سی، حضور نے نا پسند کیتے. رولا پہ گیا سارے ذہنوں کے وچ گل تے گردش کرن لگ پئی نا کہ آخر کی گل سی. حدیث مسند احمد صحیح حوالہ دے. آپ نے آقا نے حضرت فرمایا یا ایھا الناس قولوا بقولکم، اے لوگوں سیدھی سیدھی بات کیا کرو. حضور کی حدیث سن کے ناراض تو نہیں ہو جاؤ، نہیں ہونا چاہیے کہ کہتے ہیں عمل کرو. قولوا بقولکم، اور میں قولوا قولا سدیدا پڑھی تو مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، میں آگے جان لگا. سیدھی سیدھی بات کیا کرو. فإن تشقیق الکلام من الشیطان، کلام میں لفاظی اور لچے داری شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. فإن من البیان سحر، اور بیان کے اندر جادو ہوتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تبلیغ فرمائی ہے، سادہ سادہ لفظ ہوندے سی، بظاہر معنی خیز ہوندے سی، بندے نے گلے پہنچا چھڑ دے سی، اور آقا خود عمل کر کے دکھا دے سی. آقا نے لفظ جہالت بولیا تھے کہ جہالت دیا ساریاں رسماں میرے قدموں کے تھلے. اور گل تو میں کر رہا ہوں کہ علم کا بہانہ لا کے اسی جہالت پھیلا رہے ہیں. سود علم کے بہانے نال کہ مولویوں کو پتہ کو نہیں ہوتا، تے قتل و غارت بھی علم کے بہانے نال کہ اسی طالب علم ہاں، اسی طالبان ہاں، مدرسے کے لوگ ہاں، علمی لوگ ہاں. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل و غارت کو جہالت قرار دیتا ہے. ہاں قتل و غارت کا شوق ہے تو پھر جہاد فوج دے وچ بھرتی ہو کے کیتا جا سکتا ہے، حکومت دے ماتحت ہو کے جہاد کیتا جا سکتا ہے. انفرادی جہاد اسلام دے وچ منع ہے، تنظیمی جہاد اسلام دے وچ منع ہے. اور از خود عوام دا کسے جاندے آدمی نو قتل کر دینا، بھاویں او کافر ہی کیوں نہ ہوئے، کسی بازار چ لندے نو قتل کر دینا جائز نہیں ہے، بلکہ علم نہیں ہوئے جہالت ہے. حدیث بخاری اور مسلم دے وچ ہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الامام جنت یقاتل من ورائہ ویتقی بہ. حکمران ڈھال ہوندا ہے، حکمران دے پیچھے رہ کے جنگ لڑنی چاہیے، اس کی آڑ دے وچ چھپنا چاہیے. انفرادی جہاد کرنا جائز نہیں، حکمران دے ماتحت ہو کے جہاد کرنا جہاد ہے، ورنہ فساد ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جو خطبہ ہے تو بدا والا میں وہ کیا سنانا نا، اگلے الفاظ ہیں کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. میرے تو بعد کافر نہ ہو جاوے ہو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے رہے ہو. لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے تو بعد کافر نہ ہو. لفظ کفر حضور نے استعمال فرمایا، وہ ایک دوسرے کو بلا وجہ قتل کرنا کفر دے ترازو دے حضور نے تولیا، کفر قرار ہے. لو جی اے وہ ساریاں مختصراً جنہ ٹائم حضور تو پہلے فحاشی جی پھیلی ہوئی سی جس حضور نے آ کے ٹھیک کیتا وہ ذکر جتنا کیتا تقریباً وہ لگ بھگ ٹائم میں جہالت دے تے تبصرہ کر دینا لیا جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے آ کے درست فرمائی. صرف نال میں ٹھکوردا رہا کہ تسی توجہ کرتے جا رہے ہو کہ کدھر وہی فحاشی دوبارہ تو نہیں آ رہی، وہی جہالت دوبارہ تو نہیں آ رہی. سانو اپنی اصلاح کرنے کی. تیسری اور آخری چیز کیڑی سی؟ گمراہ کن شاعری. اچھا یہ تو میں آگے چل رہا ہوں
تسی ذرا صرف ایک جملہ ہی غور نال سن لینا. قرآن شریف معجزہ ہے کہ نہیں؟ حضور کا سب تو بڑا معجزہ ہے قرآن شریف. یہ کدے مقابلے کا ہے؟ یہ معجزہ کدے مقابلے تے اس کا اعجاز سامنے لیا گیا؟ یہ شاعرہ دے مقابلے. یہ میں گل پہلو کہاں کی تھی کہ تسی میری گل دے وچ اے رہنے کا کھچا تانی کا کرتا ہے نا بالتصریح. جنہوں میں پہلے صاف گلا دسی نے شاید اس کو زیادہ صاف گل ہے کہ قرآن نازل ہی بطور اعجاز اس کا اعجازی پہلو ہے. وہ پہلو تعلق ہی شاعرہ دے مقابلے نہ رہتا. اعجازی پہلو میں خاص لفظ بولے ہے کیونکہ ادروائز قرآن شریف میں عقائد بھی ہے، احکام بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، سب کچھ بھی ہے. لیکن اس کا اعجازی پہلو قرآن کا معجزہ ہونا ایک فصحاء بلغاء اور شعراء دے مقابلے ہے. سب تو پہلی گل یہ کہ شاعری نبی کی شان نہیں ہوتی. یہ ادعا بھی اچھا کام نہیں جن ایسی سمجھ لیا. شاعری اچھی ہوئے یا ماڑی، کس قسم کی شاعری نبی کی شان ہے. وما علمنا الشعر وما ينبغي له. اسی اپنے محبوب نو شاعری نہیں سکھائی، نہیں انہاں دی شان دے لائق ہے. شاعری حضور شاعری سمجھنا اور گل تے شاعری کرنا اور گل ہے. میں شاعری سمجھن دی گل نہیں کر رہا، شاعری کرن دی گل. آقا نے شاعری کیتی نہیں کیونکہ یہ نبیوں کی شان ہے. ویسے جانے گل کی جانا مرزا قادیانی تھوڑے علاقے کا پتنی قادیانی ہے نا کہ اس علاقے میں ہے نا. مرزا قادیانی بے شمار شاعری کی ہے، کہتا میں نبی ہوں. اس دے جھوٹا ہونے واسطے اور دلیلاں بڑیاں ہیں. اس موقع دے اے دلیل پیش کرنا بھی ضروری ہے کہ اس دی شاعری ہی اس دے جھوٹا ہونے کا کافی ثبوت ہے. کتابوں میں دنیا پہ یعنی شاعری کا جہاں برکہ پر تو کوئی نہ کچھ ہے. چار سدے لگے پھر شعر ہو سکتا پورے کا پورا سب دو تین دن چار سال لکھے رہتے ہیں. پوری کتاب میں بھی شاعری در مسیم در سمیم اتنی موٹی کتاب. پتہ چلا کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا. بطلان دے دلائل اور بڑے ہیں. میں ایک دلیل ایسا وقت پیش کر. نبیوں کی شان نہیں ہے شاعری کرنا. اس تو آگے چلو. اللہ کریم جل شانہ نے دوسرے شاعرہ دے بارے کی ارشاد فرمایا. قرآن دے سورت شعراء پوری شاعرہ دے بارے سورت موجود ہے. آیت نمبر 224 اللہ کریم ارشاد فرمایا الشعراء یتبعہم الغاوون. شاعرہ دی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. کافرہ کیسی کہ مسلمانہ دا نبی شاعر ہے. اللہ نے فرمایا شاعرہ دی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. ذرا سوال بھی رکھو تو پھر جواب بھی سمجھو. کافرہ کا سوال یہ ہے کہ مسلمانہ دا نبی صحابیہ کا نبی شاعر ہے معاذ اللہ. تو اللہ کا جواب کی شاعرہ دی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. سوال کا جواب کا تو لوگ ذرا ڈھونڈنا پڑے گا. بظاہر مشکل ہے. سوال ہوتا نا کہ نبی انہاں دا شاعر ہے، جواب ہوتا بھی یہ شاعر کو نہیں. جی میں سوال سی نے جواب دی. اللہ نے جواب تھوڑا اور طریقے نال دیتا ہے. اللہ نے فرمایا شاعرہ دی پیروی گمراہ کرتے ہیں. مطلب کہ اللہ نے بڑی اونچی گل کی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میرے نبی دی پیروی ابو بکر عمر عثمان تے علی جیسے عظیم المرتبت لوگوں نے کی ہے. اور شاعرہ نے آکھے پاگل لوگ لگتے ہیں، گمراہ لوگ لگتے ہیں. اگر میرا نبی شاعر ہوتا تو اتنے اچھے بندے اتنے آنکھیں کسان لگتے ہیں. رزلٹ نکلا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان دی عظمت نو اور تقوی اور پرہیزگاری نو اللہ کریم نے اپنے نبی دی عظمت کا ثبوت بنا کے پیش کیا. اس تو اگلی آیت کی یہ 224 نمبر آیت ہے، 225 نمبر آیت میں سن لو. اللہ فرماتا الم تر انہم فی کل وادی یہیمون. اے محبوب ویندے نہیں یہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. وادیاں وہ پہاڑاں دیاں کسیاں نہیں سی رہندے، گاڑیاں نہیں سی رہندے، وادیاں واقعی نہیں سی رہندے. اللہ کریم
کہ فرمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر محفل جا بڑھتے ہیں، ہر مجمع جا بڑھتے ہیں، بلایا نہیں پہنچ جاتے ہیں تو بے بلایا نہیں پہنچ جاتے ہیں، اور ہر وادی یعنی ہر موضوع کے اتنے لکھتے ہیں جنہیں بارے چاند لکھ دے، غزل سن لو، ربائی سن لو، شعر سن لو، مثلث سن لو، مخمس سن لو، کسی دی مدح سن لو، کسی دی مذمت سن لو، دل چاہے کہ سوشلزم کے اتنے شاعری ہو جائے، دل چاہے کہ کسی دی فرمائش کے اتنے شاعری ہو جائے، دل چاہے کہ کسی دا گانا کے سیرہ لکھ دیں، دل چاہے کہ گانے فلمی لکھ دے تمال لکھ دیں، یہ تمالہ جمعیت ہے، یہ ساریاں فلمی تمالہ نا، یا فلمی دھمانا کنے لکھنی ہے جنہاں اسے فلم دے گانے لکھے نا انہاں یہ دھمانا نہیں، عوام ساڑھی انہوں پاس شرط متھے رکھ کے کوئی ڈنڈی ہوتی ہے بھائی یہ ساریاں فلمی گانیاں دے نال لکھنیاں گئیاں دھمالا نے انہوں نے اتنا تقدس نہ دیو، انہوں نے کوئی حدیثہ نہیں بیان نہیں ہیں، انہوں نے اپنا نظریہ بیان کیتے کلام اور شاعری کے اندر طہارت پیدا کرنے گئی، غلط چیزاں چک کے باہر رکھنی پڑیں گیاں، باقی صاف چیزوں کو قبول کرنا ہوئے گا اور اپنی اصلاح کرنی ہوئے گی۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے 226 نمبر آیت، چلی تو 5000 کر دیتی ہے 226 نمبر آیت ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اے شاید لوگ جو کہن دینا ہے وہ کر دے کو نہیں۔ دیکھ لو جتنا کسی شاید ہی جاری ہے شاید ازما کے دیکھ رہا بالکل شاید اکثری اعتبار نہ اکثری میں کہ اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں وہ آئندہ کو بندہ محسوس ہے وہ اگے آ رہا ہے انہوں کا ذکر اگے آئے گا خود قرآن میں آئے گا یہ ٹھیک شاید ورنہ عمومی طور پر اس کے کوئی پوسٹی ہوں گے سنتے رہیں گے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ جو کچھ آندھے نہ کر دے نہیں، قول کچھ فعل کچھ، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا والی بات۔ یہ آیت ہے نا قرآن کی، ان کی تفسیر دے وچ امام قرطبی نے ایک واقعہ لکھے، وہ دو واقعات لکھے، میں ایک سنانا کروں۔ کتاب کی دسی تفسیر قرطبی، ان آیات سورۃ شعراء دے امام قرطبی لکھتے ہیں کہ ایک بندہ دومان بن عدی یہ شاعری کرتا سی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زمانہ سے اس بندے نے شعر لکھیا کہ آج راتی میں فلانا کام کیتا ہے، وہ کام بڑا گندا ہے جی سزا ہوتی ہے سنگساری، سمجھ آ گئی کہنا کام سے انہیں اپنا کارنامہ بنا کے پیش کر رہا تھا شاعری سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پتہ چلا، آپ نے بلوایا اور پوچھا بھئی اے شعر تو لکھا؟ اخی جی میں لکھا۔ فرمایا لائے میں سنسار کر اقبال ضرور کر گئے مان گئے، اکھانا کہ حضور میری گزارش سن لو۔ فرمایا کہ حضور میں شاعر کہ قرآن کے اندر بھی شاعر جھوٹ بولتے ہیں، انہم یقولون ما لا یفعلون، اقبال ضرور کر گئے مان گئے، اکھانا کہ حضور میری گزارش سن لو۔ فرمایا کہ حضور میں شاعر کہ قرآن کے اندر بھی شاعر جھوٹ بولتے ہیں، انہم یقولون ما لا یفعلون، جو کچھ آکھن اور کردے شردے کو نہیں۔ حضور میں جھوٹ بولے ہیں اور شاعرہ دے جھوٹا ہون دا گواہ قرآن ہے، لہذا میں نے سزا نہیں لگنی چاہیے۔ آپ نے ہمارا جان تے بچا گئے ہیں، مگر وہ سرکاری ملازم سی، وصولیاں کرتا سی، دروغہ سی، وہ مال کیا جاتا سی لوگوں نے زمانے۔ آپ نے فرمایا تیری جان تے چھٹ گئی، تو قرآن دی آیت پیش کر کے تے اپنے آپ نے جھوٹا خود کہہ کے جان چھڑا گیا، لیکن تو سرکاری ملازم ہے، عمر فاروق دے حکومت دے ماتحت تیرے جہاں بندہ سرکاری ملازم نہیں رہ سکتا، میں تم نوکری چو کٹے نوکریوں کر دیتا۔
منصف لوگ سے جن کسی دے خلاف گل ثابت ہوندی سی انہاں دے حکم لا دیندے سی سنساری تو جان بچا لیا جس وقت ایسی صورتحال پیدا ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 صحابی روندے ہوئے آئے حضرت کعب بن مالک حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں روندے آئے یا رسول اللہ شاعرہ دی مخالفت قرآن نے کر دیتی اسی تو پریشان ہو گئے ان جی بعض دوستوں نے دل میں سینے کڑ کڑ ہو رہی سی وہ ٹھیک ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل سنی اس سے وقت قرآن دی اگلی آیت نازل ہوئی جی مطلب 224 225 226 اگے سنائیے 227 نمبر آیت نازل ہوئی کنٹینیوس مسلسل اللہ نے ساتھ فرمایا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا سوائے انہاں بندیاں دے مطلب یہ ہے کہ انہاں بندیاں نوں شاعری دی اجازت ہے کنہاں نوں الذين امنوا جنہاں دا ایمان تے عقیدہ ٹھیک ہوئے ایمان اور عقیدہ میں لفظ ٹھیک بول رہا ہوں الا الذين امنوا جنہاں دا عقیدہ ٹھیک ہوئے نمبر 2 اتنا کافی نہیں ہے وعملوا الصالحات انہوں نے عمل بھی صالح ہوں نیک عمل کرنے والے ہوں اور صالح میں ترجمے والا غور کرنا صالحین کنوں کہنا بلیاں میں کہنا بندہ ولایت درجے تے ہوئے چلی یار ولایت درجے تے نہیں تے صالح کا سب تو چھوٹا درجہ کم از کم شریعت کی پابندی تے ہے نا اتنا تو مان لو گے میں گفتگو دے وچ کسی قسم دا مبالغہ نہیں کرنا چاہتا 100% حقیقت اپنانا چاہتا اگر صالح دا معنی ولی کامل نہیں تے کم از کم شریعت دا پابند اور متقی ہونا بھی معنی ہے نا تو انہاں لوگاں نوں شاعری دی اجازت ہے جنہاں دا عقیدہ اور ایمان ٹھیک ہوئے نالے انہاں دا عمل بھی ٹھیک ہوئے اور متقی ہون با عمل ہون پھر اتھے بھی بات نہیں ایک شرط ہو بھی ہے اے نہیں فرمایا کہ انہاں دا ایمان ٹھیک ہوئے یا عمل ٹھیک ہوئے دونوں چیزاں بھیا وقت ٹھیک ہونی ضروری ہے تیسرے نمبر پہ فرمایا وذکر اللہ کثیرا اللہ کا ذکر کثرت نال کر دے اے 3 شرطاں ہون دیاں تے شاعری دی اجازت ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ایتھے ہون حکم ہوندہ حسان بن ثابت دے کھڑا ہو جا منبر تے تے میری نعت سنا کیوں کہ وہ اتنے شرطاں تے پورے ہوتے حسان بن ثابت دا عقیدہ سنو جڑا ساڈا بھی ہونا چاہیے ساڈے شاعراں دا بھی ہونا چاہیے ساڈے نعت خاناں دا بھی ہونا چاہیے حسان بن ثابت دا غلام کہلانا یا خود اپنے اندروں اپنے آپ کو حسان بن ثابت سمجھنا ہے تے بڑی دور دی گل ہے انہوں نے عقیدہ کے پہلے اختیار کریے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حسان بن ثابت کو پوچھا اقلت فی ابی بکر شیئا اے حسان ابو بکر دی شان دے وچ کچھ شعر لکھے انہوں نے عرض کیتا حضور لکھے میں قل حتی اسمع سنا میں سننا چاہتا یہ حدیث کئی لفظاں موجود ہے کتاباں دے وچ ایک کتاب وچ انج بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے صدیق اکبر کی مخالفت کی تھی تو حضور ممبر پہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ لوگوں ابو بکر کی مخالفت نہ کرو میں نے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا سی سارے میں نے منہ تے کیا سی تو جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ تے ابو بکر میری غیر موجودگی وچ لوکاں نال جھگڑدا سی میرا نبی سچ پہ کہندا منہ تے جھوٹا آکھنے والے اور میری غیر موجودگی میں لوکاں نال جھگڑا کرن والا اے ابو بکر صدیق اے حدیث بخاری دی ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا اللہ نے میں نے تہاڈے کول بھیجے تو سن کذبتا دا معنی سمجھ لو کذبتا بعد مذکر حاضر ہے وقال ابو بکر صدق اور ابو بکر
نے کہا صدقہ. صدقہ کی ہوتا ہے؟ کذبتا واحد مذکر حاضر، صدقہ واحد مذکر غائب. اذا ترجمہ میں کر رہا کہ ابو بکر میری غیر موجودگی میں لوگوں سے کہتا رہا کہ میرا نبی سچ کہتا ہے. بالکل میں ٹھیک ترجمہ کرتا ہوں. اور اتنے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقب حسان بن ثابت کو لوگوں کی حق یا حسان ما قلت فی و فی ابی بکر. ابو حسان ہو جائے ذرا وہ کلام جو تو نے میرے بارے میں اور ابو بکر کے بارے میں اکٹھا لکھا. ہاتھ ما قلت ہو جائے ذرا وہ. بڑی ٹھاٹھ ہے جملے کے اندر. پھر حسان بن ثابت نے عرض کیا ثانی سنین فی الغار المنیف فقط طاف الادب به الصائب والجبل. قرآن دی آیت فٹ کی تھی. ثانی سنین سورۃ توبہ کے الفاظ ہیں. دو وچوں دوجا جدو دوویں غار وچ سن اور دشمن غار دا چکر لا رہا سی پہاڑ دے اوپر چڑھ گئے. مکان حب رسول اللہ قد علموا. ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا محبوب سی. قد علموا دنیا جان دی. من البریت لم یعدل بہ رجلا. نبیوں تو بعد اس کائنات دے وچ ابو بکر دی برابری کرنے والا کوئی نہیں سی. اے شعر سنائے حضور دے سامنے سنائے حضور دی فرمائش دے سنائے. کہ مستدرک حاکم دی حدیث دو جگہ پہ موجود ہے اور کئی کتابیں بھی ہیں. کئی کتابیں تسی پریشان ہو گئے کہ کیڑیاں ہیں. ابن ابی شیبہ امام بخاری تو بھی پہلے لکھی الاستیاب ابن عبد البر دی اس کے اندر بھی ہے. اسد الغابہ کے اندر بھی ہے اور بہت ساری کتابیں. دیوان حسان کے اندر بھی موجود ہے. حسان بن ثابت کا دیوان اس کے اندر بھی موجود ہے. یہ حضرت حسان بن ثابت کا عقیدہ ہے. سارے شاعر کا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نہیں. اگر یہ عقیدہ ہوئے گا تو اسی مننا گے کہ حسان بن ثابت جڑا آتے پہ ٹرتا ہے. نہیں کہ نہ آکھاں گے حسان بن ثابت کا استعمال کرتا ہے اندر کوئی اور بڑے ہیں. ایک جملہ اور بھی سن لو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا اپنی نعت دی فرمائش کی ہے یا ابو بکر دی منقبت دی فرمائش کی. اور کسی بھی منقبت دی فرمائش حضور نے نہیں کی تھی سوائے ابو بکر نے. سارے اسٹیجوں کی بھی فرمائشیں ہونی ہیں اپنے کولوں بھی کر لیندے ہیں. لحاظ کو نہیں ہوتا میں سیدھے کھلوتے جھوٹ پہ بولتا ہوں ٹھوک دیندے. لیکن فرمائش بھائی جی کرنے کی ہے نا کہ حضور علیہ السلام دی حدیث دے مطابق چلو, حضور دے فرمان دے مطابق چلو, حضور دی سنت جیسے دی کہت دی منقبت دی فرمائش کرو. جڑا بیان کرے وہ جناب اوکھیاں ہوں دی لوڑ نہیں. حدیثہ سنانیاں جرم نہیں ہندہ بلکہ جڑا پہ جنہوں پہ سنان دی ابھی ہوتے ہیں احسان ہو رہا. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سانو حدیثہ سنائیاں جا رہی حضور دے سنت دسی جا رہی. ایک میں تمہیں گل دسی عقیدے دی. اسی طرح عمل دی گل کے لے لو کہ حدیث سنائی جس صحابی دے آنکھیں بھی لگو گے ہدایت پاؤ گے. کسے صحابی ایک صحابی دا بھی عمل امت واسطے ہدایت دا مینار ہے, نور دا ستارہ, واجب العمل ہے, قابل تقلید ہے. اور سادہ کی عمل ہوتا ہے اسی اس وقت چل رہے ہیں. اسی کی کریں گے عشاء دی نماز ہو جانی اسی مسیح آ رہنا ہے نعت پڑھنا اور ہجے مولوی صاحب کی تقریر ہونی تو نعت پڑھ کے نس کرنا جتیاں چکے کہ میں کسی اور محفل چلا. نماز تو بعد ہونا تھی تقریر تو پہلے جانا منو دس تو ظلم اور زیادتی اور بے عملی اور کس چیز کا نام ہے. اور اسی بلانا بھی کون نہیں ہوتا ہے آوے تو سٹیج کی جان نہ چھڑے نماز بشا کرنا پڑے تقریر بشا کرنا پڑے. میرے کو کہیں میں تقریر کرنی میں نعت پڑھ کے اجازت میں ہمیشہ کہنا کہ کون اجازت بیٹھ تشریف رکھو. وہ 18 سال نوجوان ہے میں تیری نعت بیٹھ کے سنتا رہا بچ شعر چنگے بھی سے بچ شعر 2 نمبرے بھی سے
ہوں میں تیری اصلاح کرنی ہے. علامہ صاحب صاحب کے نال تنقید کر کے نا اشارہ کر کے میں آپ کی تشریح کر رہا آپ کی گل تو جو مارتا رہا میں سنتا رہا بچ شیر چنگی بھی سی لیکن بچ مارتا بھی نہیں میں انہوں مارن پہ کرنا ساڑھے شاہدہ اب تک کی گئی میں خلاف شرع شیر تو سنایا شروع کرنے بڑا دماغ ہوں گیا جبریل آتوں کتنے میں ہوں گا کہ میں ہمیں کچھ جانا سی متھے رہ گیا جبریل تو کی مذاق پڑے جبریل اللہ کے رسول نے اور جبریل کی بے ادبی تنقیص گستاخی رسول ہے یار جبریل کو مننا نہ بنے گا جبریل کی خاطر غیرت کھانے والا بنے گا وہ اللہ کے رسول فرشتے ہیں انہوں نے غلام انہوں کا احسان مننے والے جنہوں نے سر تک قرآن پہنچایا دنیا کے آج بھی موجود ہیں انشاءاللہ دفاع کریں ایک ہی تماشا رکھا جبریل نو کمی کیا جانا کچھ کیا جبریل کمی جبریل حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت وچوں کوئی بھی نبی نہیں اور جبریل امین اللہ کے نبی بھی نہیں نبوت نہیں اللہ کے رسول فرشتے اللہ کے نبوت ہے یعنی ایک بکری گائش میں اس کو پھرولنا نہیں چاہ رہا جبریل امین اللہ دے رسول فرشتے میں نبوت نفی بھی نہیں کرتا اس بات نہیں کر رہا ایک قابل تحقیق کہہ دوں لیکن یہ کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول فرشتے ہیں اور رسول اللہ دی بے ادبی عین کفر ساگے حضور دے موسیٰ علیہ السلام من وجہ ایک خاص پہلو دے اعتبارات امتی نے آپ تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں کہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے حضور کے کمی کہہ سکتے ہو پاٹ لو گے نہیں اللہ محفوظ رکھے بے ادبی رکھے تو حضور دے کمی آپ کھڑے بھی سوچنا پہنتا ہے بے ادبی نظر آتی ہے تو حضور دے صحابہ دا کمی کہنا یا اہل بیت دا کمی کیسے تو خدا دا خوف کرنا چاہیے ہر ہستی نے اس کے اپنے مقام دے تسلیم کرو اور ہر کسی کا ادب اور احترام محفوظ رکھو ادب دا ٹھیکہ چکنے والے خود بے ادب ہو جان گے جو کفر از کعبہ پر خیزت پجا مانا مسلمان تو کفر کعبہ جو برسنا شروع ہو جائے گا مسلمانی کتے بچے گے عزیزان گرامی دی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میں ایک تھے ہاتھ رکھ کے سمجھنے کی کوشش کی تھی یہ دی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی اپنے سٹیج نو کنٹرول نہیں پہ کرتے سٹیج ساڈا ہوندا ہے سجا کے پھٹے لا کے صوفے ڈا کے پھول لگا کے چڑیاں پھول جھڑیاں لا کے تے دوجے دے حوالے کر چھڈے آؤ جی کفر پھیلاؤ مارو چھکا اجازت ہے سٹیج سیکرٹری عالم دین ہونا چاہیے پہلا بیڑا ایتھوں بڑھا پہ جے پیشہ ور منگے تنگے ہوئے شیرہ دی برمار لے کے آن والے سٹیج سیکرٹری خدا دا نا جینے کو لو بچو علامہ صاحب شیر پڑھے لیکن تو کنال پڑھے نا زمرن کو شیر آ گیا ماشاءاللہ گناہ تے کوئی شیر موقع نہ پڑھنا وہ کلام حسن حسن و قبیح حدیث سے جاتا ہے شیر ایک کلام ہوتا ہے اچھا ہوگا ہم اچھا کہیں گے برا ہوگا ہم برا کہیں گے شیر پڑھنا تک بھی ہوتا ہے شیر پڑھنا میں تک بھی شاباش دیتی یہ مطلب ہے شاعری اسے پسند کرتے ہیں لیکن تک بھی ہوئے یار بسم اللہ بھی شاعری نال دعوت بھی شاعری نال مخالفت بھی شاعری نال موافقت بھی شاعری نال خدا حافظ بھی شاعری نال ایک ہی تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں میری انتہائی نگارش یہی ہے یہ بسم اللہ بھی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں آتی سیدھا سیدھا اللہ کا دوسرا کلام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دے موجود ہے ادھر کلام شروع کرو یہ وہ کثرت ہے اور بے جا اس کا استعمال ہے اور یہ سارے سٹیجاں ہوتے ہو رہے ہوندے اسیں آپ سٹیج سجا کے تے غیراں دے حوالے کر سانو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نو ڈکنا کہ نہیں اس فساد کا کنٹرول کرنا طریقہ کی ہے میں طریقہ بھی نال پہ دستا دے سٹیج سونا بناؤ تے سٹیج سیکرٹری اپنے ادارے کا بہترین عالم دین بناؤ کیوں کہ تقریر مقرر تقریر کرنی ہوتی ہے تے سٹیج سیکرٹری
کی نے 15 تقریریں کرنی ہوئی ہر نال تو بعد تقریر ہر خطاب تو بعد تقریر وہ مارے جہاں تقریر کا نقصان ہوا کیا ہوا جائز ناجائز شاعری 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 اٹھ جانا لوگوں کو اٹھا دینا بٹھا دینا کھڑے ہو جاؤ بیٹھ جاؤ ایک ہاتھ چکو دو ہاتھ چکو اینج کرو لہراؤ حضور آ گئے ہیں جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا آپ کا جتھے چاند جسم سمیت تشریف لے جا سکتے ہیں لیکن اینج دائیں دار کہنا بہت بڑی زیادتی پھر ساری سٹیج اتنے نعرے جی مرضی لا لے سٹیج دوجے حوالے ہو گیا کیا اتنے پیچھے چلا بندہ باقی ہسپتالوں پہنچ کے آیا بندہ نعرے لا رہا ہوں اور اپنی مرضی کے نعرے چوکھے لانا ہے تو سارے مسلمانوں کے ساجے نعرے تھوڑے لانا ہے ہوں آپ ہی مسلمان کا اشارہ ہے اپنی پسند کا نعرہ 2 3 4 بار گائے گا اسی سارے نعرے میں جائے سمجھنے ہیں لیکن نعرے کی ترتیب و نعرے کا ایک انداز جس کے اندر کسی قسم کی سازش اور 2 نمبری ہوئے گی اس میں کنٹرول تاں کیتا جائے گا تسی سٹیج اپنے ہاتھ رکھو گے اور اعلان کرو گے عوام چکے نعرہ نہیں لا سکتا نعرہ سٹیج سے لگے گا میں 3 لفظ بولنے لگا سٹیج کنٹرول کرو 3 لفظ سٹیج کنٹرول کرو انشاءاللہ جس دن سٹیج کنٹرول ہو جائے گا سنیت پرواز کرنا شروع کر دے یہ سڑی کمزوریاں یقین کرو میں علماء ہے جن میں فیلڈ ٹیسٹ سارے ایسا میں آگے چاشا بھی نہیں کیا ہے نا ضرورت دے کوٹ جانا تو میں نے بڑا اچھا لگا میں چوریاں چپ چپ کے دعا دینا کہ اللہ تعالیٰ کے وجہ نوجوانوں ہمت توفیق اور غلبہ نصیب کرے میں غلبے تو ہوتے کی لفظ پڑھا اس رات میں ذکر ہو تشریف آ گئے میں نے آج تک نہ دیکھا نہیں فون تے گل ہوئی نہ کسی اتنے آ رہے کس خاطر میرا اتنا بھی دماغ خراب ہو رہی اللہ تعالیٰ کے رسول کی خاطر آئے نا میرے پاس کوئی پھومن نہیں لگے اور اگر اے لوگ اے گفتگو جڑی میں پہ کرتا ہوں پلے بن لین گے نا سارے علم دے وچ میرے نال اگے نے لیکن ذہن سیاسی سارا تھوڑا ہوتا ہے سنی بولا ہوتا ہے تو اسی چکیاں رکھا کتنی بیٹھے سوچ سوچ کے ویس کے کتوں کام خراب پہ ہوتا ہے کوئی تھوڑی بہت گل سمجھ آئی وہ آپ کے سامنے رکھ دیں ٹھیک ہے اے چیزاں نے سٹیج کنٹرول کرو انشاءاللہ بالکل سنیت کامیاب ہونا شروع ہو جائے گی ہاں جی حسان بن ثابت دا عقیدہ بھی دیکھ لیا تے عمل بھی دیکھ لیا تے اپنا عمل بھی دیکھ لیا بھی نماز ہو جانی ہے تے آنا ہے تے تقریر نہیں سننی پہلے ہو جانا ہے ہجے وکری گل ہے کہ حکم کا کر کے آئے سی ہجے یہ وکری گل ہے کہ روپیہ پیچھے نہ ہاتھ پڑی سو واقعی عاشق رسول بیٹھے ہیں اب میں فلاں نعت پڑھتا ہوں تو اسی انہوں پیسے دینے چھاڑ دیں اس ایک ٹائم ہو جائے ختم منا گھنٹہ نعت ایک تو بعد دوجی تو بعد تیجی تو بعد چوتھی لگا رہے گا تو اسی پیسے دے ہو لگا رہے گا پیسے دینے بند کر ہو سکتا ہے پہلے تیارے ہجے بھی لا جائے پونا گھنٹہ لیکن دوجی والی نہیں آئے گا دوجی والی تو تیجی والی تو بالکل نہیں آئے گا کیوں اتنے شہلے بڑی لگ پتہ جائے گا کہ نہ کہ عشق ہے یا ڈرامہ ہے انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار مدار نیت ایک علماء صاحب ضرور جملہ یاد آ رہا ہے آج کل دن آج خان نے میں کون نات خانہ دلا نا فرما رہے علماء اسرار سے یہ 2 گلا ہو گئی عقیدہ بھی حسان بن ثابت دا دیکھ لو تے عمل بھی دیکھ لو تے اپنا عمل بھی سادہ بھی دیکھ لو اور تیجی گل کی فرمائی اللہ کریم نے وذکر اللہ کثیرا اللہ کا ذکر چوکھا کرن اس کسی اللہ کا ذکر کرن یہ ایک گل ہے کہ اللہ کا ذکر چوکھا کرن کثیرا دا لفظ ہے مطلب کہ شاعری تھوڑی تے اللہ کا ذکر چوکھا اور ایک حدیث سنو بخاری شریف دے وچ ایک باب ہے پورا عنوان ہے جنہاں دوستوں کے حوالے چاہیے تو میرے فون تے پوچھ سکتے یہ کہڑے پاسے بخاری سے پورا باب ہے عنوان ہے اس باب کا نام باب ما یکرہ ان یکون الغالب علی الانسان الشیء
یہ ناجائز ہے کہ کسی بندے دے اوتے شعر غالب ہون حتی یصدہ عن ذکر اللہ والعلم والقرآن، حتی کہ اس کو روکن اور وہ شعر غالب ہون اللہ دے علم تو بھی چوکھے، اللہ دے ذکر تو بھی چوکھے، قرآن تو بھی چوکھے۔ ہاں جی ہوں دسو، ذکر، علم اور قرآن تینہ تو اگر شعر زیادہ ہون، یہ تینہ چیزاں دب جان اور شعر و شاعری انہوں دوتے غالب آ جائے، امام بخاری نے باب قائم کر دیتا کہ یہ سب طریقہ کار جائز نہیں۔ اتھے حدیث بھی سنو، باب دے تھلے حدیث بھی تو ہوئی کہ نہیں؟ حدیث سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِيَ شِعْرًا۔ کسی دا پیٹ اگر پیپ نال بھریا ہوا ہوئے، پیپ سمجھ پڑے رہتے ہیں، پاک پہ جاندے ہیں، پیپ پہ جاندے ہیں زخم، کسی دا پیٹ پیپ نال بھریا ہوئے تو یہ پیپ بہتر ہے اس نالوں کہ وہ دا پیٹ شعرا نال بھریا ہے۔ لَأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خیر اللہ من ان یمتلیہ شعراً، قیح پیٹ سے پیٹ کا بھرا ہوا ہونا شعروں سے بھرا ہوا ہونے سے بہتر ہے۔ لو جی اے حدیث کے بخاری اور مسلم دے باب جنہ تو نہ دس دیتا ہے، ہون کوئی ایک کوشش نہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سن کے حدیث نہ ناراض ہوئے، حدیث بیان کرنے والے کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے حدیث سے انہوں نے بھی شکر ادا کرنا۔ اے صحیح سنیے ہن سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ عزیزان گرامی، صرف اور صرف میلاد بیان کر دینا یہ بھی ادھورا کام ہے، اور حضور علیہ السلام کی صرف اور صرف سیرت بیان کر دینا یہ بھی ادھورا کام ہے۔ آقا کا میلاد بھی تمہیں پیش کر دیتا ہے، آقا کی سیرت بھی پیش کر دیتا ہے، تعلیمات بھی پیش کر دیتا ہے۔ اصلاح کا بھی محفوظ رکھنا چاہیے اور ایسی حدیثیں، ایسی غلہ، ایسی تقریریں برداشت کرنی چاہیے۔ اچھا میں تمہیں تین چیزیں دسوں گی، شاعری واسطے شرط ہے، ہجے گلا مکلیاں نہیں، ہوں اگے اس کو بھی قید گل آ رہی انشاءاللہ۔ ایک اچھے شاعر سے جنہوں نے اینا شرطاں کا شاعر کی اجازت ملی، اینا شرطاں کا رسالہ صاحب نے کھلو کے ناز پڑھی حضور دی۔ ایک تھی ایک بول بھی سمجھا، مسلم شریف دے وچ حدیث کہ دی کتاب مسد الغابہ، مسلم شریف اور کئی کتابیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو بلایا کہ کافروں کے خلاف لکھ، فرمایا کیف تحجوہم وانا منہم، کہ اس دلغابہ دے پاس حسان انہاں کافروں کے خلاف کیویں لکھے گا، انہاں کی مذمت اور ہجب کیویں کرے گا جب میں انہاں وچوں یعنی خاندانی نسبیت والا یہ رشتہ دار تے ہیں نا، ایمان نہیں لے گل بکری گال انہاں نوں کٹے گا، گال مینوں جائے گی کیونکہ خونی رشتہ دار۔ فإن ابا سفیان ابن عمی، ابو سفیان میرے سگے چاچے کا پتر ہے، انہیں خلاف کیوں نہیں؟ ابو سفیان بن حارث کی گل ہو رہی ہے، یہ اردو سگے چچا کا پتر، یہ بھی ابو سفیان ہے، ابو سفیان بن حارث کا پتر ہے، تو میرے چاچے کا پتر ہے، انہوں برا بلا کیوں آکھے گا؟ کوئی سب طرف بولے گا گال میں نہ جائے۔ مسلم شریف الفاظ درست رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعجل، شعر لکھنے سے جلدی نہ کر۔ ابو بکر کو جا انہوں مل کے او دے کولوں صلاح لے کے پوچھ کے، فإن ابا بکر اعلم بانساب العرب، ابو بکر عرب پورے دے نام و نسب باپ دادا پردادا پیڑیاں جانتا سب تو بڑا عالم ہے، انہوں جا کے مل وہ دے کلو صلاح لے کے پھر شاعری کے سبحان اللہ، تیری شاعری کی اصلاح ابو بکر کرے، او شعر پاس کرے گا تا شعر بولی نہیں تے نہ بولی۔ حدیث کری کتاب ہے مسلم شریف، ویسے معاف کرنا اگر میں جملہ کہہ دیا تو موازنہ نہیں ہوگا کہ حسان بن ثابت دی ساری شاعری کے پیچھے ابو بکر صدیق کی اصلاح موجود ہے، اور ابو بکر صدیق نے شعر کو پاس کی ہے تھا حسان بن ثابت نے شعر کتاب کہہ دسی جان کے پروار اچھی طرح یاد
کہ سارا کی کام ہوتا ہے کبھی کسی شاعر نے کسی عالم دین کو شعر بخایا نا یہ کام آج شروع کر دیں شاعری کو چار چاند لگ جائیں ساری شاعری میں اصلاح پیدا ہو جائے شاعری میں فساد ہی کہاں ہے کہ سنت مصطفیٰ کو چھوڑ کے اور صدیق اکبر کا غلامہ کو چھوڑ کے ہکلیاں از خود اور آزاد شاعری شروع ہو چکی ہے ایسی شاعری تو اللہ نے تو محفوظ رکھا لیکن قرآن و سنت تو بیگانہ ہو کے لکھی ہے ہجے بھی کام مکمل نہیں ہوا اس تو پہ چلو ہجے بھی شاعر اگر شعر پڑھے تو شعر غلط ہوئے تو شاعر کو شاعری کرنے کے دوران ٹوک دینا سنت رسول ہے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوں گستاخ رسول صاحب فتح مکہ دے موقع تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے قتل دا حکم دیتا ہے کہ جیڑا انہوں ملے جنہوں ملے انہوں قتل کر حضرت کعب بن زہیر دے سگے بھائی نے انہوں نے خط لکھیا کہ تیرے قتل دا فیصلہ ہو چکا ہے اور تیرے بچوں کا ایکو راہ ہے مسلمانوں دے نبی کو جیڑا بندہ اوکھا سوکھا ہو گیا ایک باری پہنچ کے توبہ کر لے ادھے منہ نال بھی توبہ کرے یہ بخت چھڑ دے معاف کر دیں گے تو کس سے طریقے نبی پاک پر پہنچا وہ بلا کے چکر لا کے کوئی بیس بدلا کے گاچی تے بیٹھ کے مسجد نبی پہنچ گئے گاچی باہر بٹھائی مسجد دے اندر گئے نبی پاک اسلام و تسلیم صحابہ کرام دے مجمع نبی تشریف فرما سن اندر جا کے کعب بن زہیر آکھن لگے یا رسول اللہ کعب بن زہیر توبہ کرنے واسطے آیا ہے اگر تسی آکھو تو میں انہوں لے رہا ہوں حضور نے فرمایا توبہ کرنا آیا تو لے اگے ہاتھ پا کے آکھن لگے یا رسول اللہ میں وہی ہوں میں ہی کعب بن زہیر حضور نے معاف کر دیتا آکھن لگے حضور کی اجازت ہو گئے تھوڑی نعت سناؤ انہوں نے نعت سنائی اتھے میں تھوڑا جا شارٹ کر رہا ہوں کلام و لمبا چوڑا سی نعت تو علاوہ بھی شعر مجازی بھی موجود سن اس قصیدے نو قصیدہ بانت سعاد اے نعت تک سعاد دور چلی گئی وہ مجازی شعر تھا سعاد انہوں نے بیوی سی پھر انہوں نے قصیدہ سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناتی اشعار بھی سنائے نعت شعر تک پہنچے تو انہوں نے شعر سنایا ان الرسول نور جستداء به محمد من سیوف الہند مسلول بے شک اللہ کے رسول نور میں اور اس نور تو دنیا روشنی حاصل کر دیے محمد من سیوف الہند مسلول آپ ہندوستان تو آئی ہوئی اگری ہوئی تلوار اگری ہوئی سمجھ سونتی ہوئی لہرائی ہوئی تلوار اس شعر دونوں پڑھے ہیں ذرا توجہ چاہیے بندہ پہلے دن مسلمان پہ ہوتا ہوئے کل گستاخ رسول سی آج کیا شعر پڑھ نعت پڑھ تو شعر غلط پڑھ گئے ان غلط گل نو نہ ٹوکنا یہ بھی نبی دی شان نہیں غلط گل نبی برداشت نہیں کر سکتے اور نواں نواں مسلمان پہ ہوتا ہے وہ دل توڑنا یہ بھی حکمت عملی نہیں ہوں کی کیتا جائے کہ تیرے میرے واسطہ کام نہیں کہ دو جہان کے بادشاہ نے ایسے موقع نبھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے توک دیتا فرمایا شعر انج نہ پڑھ مینوں ہندوستان دی تلوار نہ کہہ مینوں اللہ دی تلوار کہہ محمد من سیوف اللہ مسلول اور اہل فن سمجھتے ہوں گے کہ محمد من سیوف الہند مسلول ایدہ وزن بھی کوئی ہے اور محمد من سیوف اللہ مسلول ایدہ وزن بھی کوئی ہے پتہ چلیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعرہ دیا باریکیاں تے وزن کو سمجھتے تھا شاعری کرتے نہیں سن اس واسطے کہ نبی دی شان نہیں کہ شاعری کرے لیکن شاعری دے فن نو حضور سب مکمل طریقے نال سمجھتے تھے تاہی کہ شعر ٹھیک کر دیتا اور لفظ کو لا وزن خراب نہیں ہوتا اچھا ہوں اگر کعب بن زہیر نے ٹوک دیتا انہوں دل بھی تو جوڑنا سی نئے نئے مسلمان پہ ہوتے ہیں ہوں حضور نے کی کیتا غلط گل تے ٹوک دیتا تے فوراً اپنی چادر کٹھی کر کے انہاں نال سٹ دتی انعام دیتا فرما الیہ رداءہ اپنی چادر حضور نے انہاں نال سٹ دتی پتہ چلتا ہے کہ شاعر نو
غلط اچھا یہ حضرت ابو بکر صدیق نے چیک نہیں نا کی کیونکہ حج پہلے دن مسلمان پہ ہوتے ہیں یہ غلط فہمی میں دور کی کیونکہ یہ نبی ٹھیک کیوں نہیں ہو سکیا وہ اس واسطے نہیں ہو سکے کہ اج پہ مسلمان ہوندے سن تے اوتھے حضور نے سنیا تے حضور نے اوتھے ہی ٹوک دیتا غلط گل نوں ٹوک دینا بھی مصطفیٰ کریم دی سنت اور سانوں کو ٹوک دے تے سانوں کسوں پہ غصہ آ جاتا مصیبت پہ جاتی کہ تو سامنے ٹوکنا سی تے پاسے کر کے ٹوکنا سی پاسے کر کے کیوں ٹوکنا جی تو سب کے سامنے غلطی کی جتنے غلطی کرے گا اوتھے ہی ٹوکیا جائے گا رضا گرامی اے گلاں سانوں برداشت کرنی پینگیاں اے رستہ سانوں چلنا پائے گا نہیں کہ تکلفات ساڈے مسلک کو تباہ کر رہے ہیں مسلم شریف کی غور حدیث ایک خطیب نے خطاب کیا انہوں نے آخیا میں یطع اللہ والرسول جو اللہ تعالی کے رسول کی اطاعت کرے گا اور وہ انعام ملے گا اگے فرمایا میں یا سے حمار جڑا انہاں دو دی نافرمانی کرے گا انہاں دو دی نافرمانی جڑا اللہ تعالی کے رسول کے آکھے لگے گا ان انعام ملے گا جڑا انہاں دو دی نافرمانی کرے گا اس کو سزا ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے سر خطیب انت تو برا خطیب ہے منہ تو ارے مجمج تو کی غلطی ہوئی فرمایا جنہیں آخی نہ میں یطع اللہ والرسول انجے آخ میں یعص اللہ والرسول جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے انجے نہ آخی انہاں دعا دی جڑا نافرمانی کرے انہاں دعا کی آخی تو اتھے بھی اللہ کے رسول کا نام نکھیڑا لے تو پھر تقریر کر اینی ساری گل پیچھے حضور نے منہ تے ٹوک دیتا اور فرمایا بئس الخطیب انت تو برا خطیب ہے اور حدیث کتنے حدیث کتنے مسلم سے حدیث سنانا والا قصور ہوتا ہے نہیں حدیث فرمان والے کا بھی احسان ہے حدیث سنان والے کا بھی احسان ہے سبحان اللہ میں نے چھوڑو جیڑا بھی سنا ہوتی گل کو خدا دے بندے ہو حدیث سنا رہے ہیں ٹھیک ہاں حدیث کی سند صحیح ہونی چاہیے اس واسطے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط شاعری نو منہ تے ٹوک دیتے گل تو آسان اگر قابل زہر دی ہوئی سی نا حضور نے ٹوک دیتے کہ اپنے شعر دی اصلاح کر نالے چادر بھی دے دیتے اے وہ چادر ہے جی آقا نے عطا فرمائی کئی لوگ اگر آسان میں ثابت میں چادر دیتی انہیں وہ پتہ شدہ کو نہیں ہوتا نہیں پتہ حضرت کعب بن زہیر نو عطا فرمائی پہلے دن عطا فرمائی جدوں وہ مسلمان پہ ہوندے سی انہوں نے حوصلہ افزائی اتنے ضروری سی کیونکہ آپ نے ٹوکیا بھی سی ادھر آپ نے حوصلہ افزائی بھی کرتے سی نبی جن الامر اللہ فلا احد ابر رفیق اللہ منہ ولا نامی ساڈے نبی امر بالمعروف لیکن حکم دینا بھی جان دینا تو برائی تو روکنا بھی جان دینا آپ ہاں کرنا بھی جان دینا تو نہ کرنا بھی جان دینا آپ حضرت کعب بن زہیر دے شعر نو ٹوک کے ٹھیک کرنا بھی جان دینا تے انہاں دے دل نوں ٹٹن تو بچان واسطے چادر دینا بھی جان دینا ہر موقع نوں نبھانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چنگی طرح ہونا ہے سبحان اللہ لو جی میں جتنی گزارشات پیش کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سب تو پہلے میں میلاد مصطفیٰ بیان کیتا ہے حضرت معاویہ والی مفصل حدیث پیش کی اس تو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے تشریف لا کے تین بڑے بڑے فساد ختم کیتے ہیں انہوں کا خلاصہ دسیا ہے نمبر 1 فحاشی نمبر 2 جہالت نمبر 3 گمراہ کن شاعری اور گمراہ کن شاعری تے صحیح شاعری کے فرق ٹھیک ٹھیک سامنے آ گیا اللہ سے نے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے اس مجلس ہوں اس ادارہ اسرار الاسلام ہوں تمام تشریف جان والے علماء کرام ہوں آپ کے مدارس ہوں آپ کے مشن ہوں آپ کے دینی خدمات ہوں اللہ کے ترقی عطا فرمائے اور پہلے اللہ صاحب نے ساتھ ساتھ دل نشین کتاب کتاب میں دوبارہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں اور میں اس کے دعا وہ بھی ہاں کہ اللہ کریم ان کتابات میں 4 چاند لگائے اور حضور کی دین کی خدمت واسطے اللہ کریم آپ کو منتخب فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے اور جتنے علماء تشریف لائے ہیں ان جو ہر ایک میں اللہ کریم جزائے جزیل اور اجر عظیم عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلام کے لیے